अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 1 ता 10 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहू हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह इन्नहू कान अब्दन शकूरा। वक़दवैना इला बनी इसराईल फिल किताबि ला तुफ़सिदुन्ना फिल अर्दि मर्रतैनि व ला तालुन्ना उलुव्वन कबीरा वलतालुन्ना उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजासू खिलाल दियार वकान वादम मफ़ऊला। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअम्वालिन व बनीना व जअलनाकुम अक्सर नफीरा। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम इन असाअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअ वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम इन उत्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा।
ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وہی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ اور پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کا نام سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، مگر 8 آیتیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ سے نصیرن تک یہ قول قتادہ ہے کہ بیضاوی نے جزم کیا ہے کہ یہ سورہ تمام کی تمام مکی ہے۔ سورت میں 12 رکوع اور 110 آیتیں بصری ہیں، اور کوفی 111 اور 533 کلمے اور 3460 حرف ہیں۔ منزہ ہے اس کی ذات ہر عیب و نقص سے۔ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جس کا فاصلہ 40 منزل یعنی 1.25 مہینہ سے زیادہ کی راہ ہے۔ شان نزول جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، دینی بھی دنیاوی بھی، کہ وہ سرزمین پاک وہی کی جائے نزول، اور انبیاء کی عبادت گاہ اور ان کا جائے قیام و قبلہ عبادت ہے، اور کثرت انہار و اشجار سے وہ زمین سرسبز و شاداب اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مہینے میں اختلاف ہے، مگر اشر یہی ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا سے قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے ساتھ
قریب پہنچ گئی ہیں کہ منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجلا صحابہ اسی کے معتقد ہیں۔ نصوص آیات و حدیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ تیرا دماغان فلسفہ کے اوہام فاسدہ محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ حضرت جبرائیل کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبرائیل امین کا ہر آسمان کے دروازہ کھولنا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارک بادیں دینا، حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں۔ جبرائیل امین کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں مورد رحمت و کرم ہونا، اور انعامات الہیہ اور خصائص سے نام سے سرفراز فرمایا جانا، اور ملک سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا، اور اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورش مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرنا، حضور کا سب کچھ بتانا، اور کافروں کے جو احوال حضور نے بتائے، کافروں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفاصیل سے مملو ہے۔ یعنی توریت کشتی میں، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کثیر الشکر تھے، جب کچھ کھاتے پیتے پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے۔ ان کی ضروریت پر لازم ہے کہ وہ اپنے جد محترم کے طریقہ پر قائم رہے۔ توریت اس سے زمین شام و بیت المقدس مراد ہے، اور 2 مرتبہ کے فساد کا بیان اگلی آیت میں آتا ہے، اور ظلم و بغاوت میں مبتلا ہو گئے کہ فساد کے عذاب، اور انہوں نے احکام توریت کی مخالفت کی اور محارم و معاصی کا ارتکاب کیا، اور حضرت شیعہ پیغمبر اسلام و بقول حضرت ارمیہ کو قتل کیا۔ بہت زور و قوت والے ان کو تم پر مسلط کیا، اور وہ سنجاریب اور اس کی افواج ہیں، جو یا بخت نصر یا جالوت، جنہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، تو ریت کو جلایا، مسجد کو خراب کیا، اور 70,000 کو ان میں سے گرفتار کیا کہ تمہیں لوٹیں اور قتل و قید کریں۔ عذاب کا کہ لازم تھا جب تم نے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آئے تو ہم نے تم کو دولت دی اور ان پر غلبہ عنایت فرمایا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے۔ تمہیں اس بھلائی کی جزا ملے گی، اور تم نے پھر فساد برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور تم نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اہل فارس اور روم کو مسلط کیا کہ تمہارے وہ دشمن تمہیں قتل کریں یا قید کریں، اور تمہیں اتنا پریشان کریں کہ رنج و پریشانی کے آثار تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں، یعنی بیت المقدس میں، اور اس کو ویران کریں، اور اس کو ویران کیا تھا تمہارے پہلے فساد کے وقت بلاد بنی اسرائیل سے، اس کو دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کرو اور معاصی سے باز آؤ۔ تیسری مرتبہ چنانچہ ایسے ہوا، اور انہوں نے پھر اپنی شرارت کی طرف عود کیا اور زمانہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تکذیب کی، تو قیامت تک کے لیے ان پر ذلت لازم کر دی گئی، اور مسلمان ان پر مسلط فرما دیے گئے، جیسا کہ قرآن میں یہود کی نسبت وارد ہوا۔ ضربت علیہم الذلۃ، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے
قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس آخری امت کا حصہ ہیں، کیونکہ آخری امت کے حصے میں یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوبصورت جو اصول ہے اس کے اوپر ہم کاربند ہیں۔ اس کے لیے ہم اس کلام مقدس کے میسیج کا ہم پیغام دیتے ہیں، برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو اس کام کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں، وہاں جا کر اب اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو، اس ویڈیو کو، اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں ضرور آپ اس پیغام کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔